ایسا ملک ہے جس کو سول جسٹس کے اندر 139 میں سے 124واں نمبر حاصل ہے. ایک ایسا ملک جہاں قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کوئی ایلیٹ کلاس کا مسئلہ ہو. ایک ایسا ملک جہاں قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے کہ جب اقتدار میں لانے کے لیے سیاستدانوں کے کیسز کچھ دنوں کے اندر سالو ہوتے ہیں. میں ایسے ملک کے اندر قانون کی بات کر رہا ہوں. جج صاحب سے کہا اور سرفراز بھی وہاں پہ تھا. پھر میں نے اب سے ہائی کورٹ میں جو سوالات کیے جج نے بھی اس سے پوچھا آپ کے پاس جواب ہے اس بچی کے سوالوں کا, اور وہ بالکل خاموش تھا. لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر المیاں ہی المیاں پاک سر زمین پر. جب بلوچستان میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کی جوانی کا سوچ کر اس کو خوف آ جاتی ہے. میری فیملی, میری پڑھائی, سب کچھ ختم ہو گئی. آج بلوچوں کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ کر ایک بات سے تو یقین اٹھ ہی گیا کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. ہماری عمر اپنے اسکولوں میں گزارنے کی ہے, وہاں پریزنٹ ہونے سے زیادہ سڑکوں پہ ہم پریزنٹ ہیں. میں جب جاتی ہوں جی آئی ٹیز میں مجھے کہتے دہشت گرد کی بہن آ گئی اور مجھ پہ ہنستے ہیں. بلوچ اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو کیا ان بلوچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مجھے ان کو بلوچ کہتے ہوئے یقین مانے میرے نظریں جھک جاتے ہیں. عدالت گیا کچھ نہیں ہوا, ابھی 2 سال سے بند ہے پیش, کچھ نہیں ہوا. کل جو ہمیں سرفراز بگٹی نے ہمیں بلایا تو مجھے کہتے ہیں کہ ہماری نیوز کیوں, آپ سب کی نیوز ہے. تو میں نے کہا سوری سر, آپ ہمیں اس ملک کے شہری نہیں سمجھتے. جو ایجنسیز نے لاپتہ کیا تھا وہ پاکستان کے کہنے پہ کیا تھا. میرے گھر میں میرا کوئی سہارا نہیں ہے. میرا بھائی آصف ایک سرکاری ملازم تھا. کیونکہ دبئی کی طرف سے مجھے ایک نوٹیفیکیشن ملا تو دبئی نے خود کہا کہ راشد میرے طرف سے بے گناہ ہے, آپ کی اپنی ملک پاکستان راشد کو مانگ رہا ہے. لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر المیاں ہی المیاں پاک سر زمین پر. مابرائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تربت سے اسلام آباد لانگ مارچ کے اندر, جن میں خواتین, بچے اور بوڑھے شامل ہیں, وہ جب اسلام آباد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کا ڈنڈوں سے استقبال کیا جاتا ہے. کچھ کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا جاتا ہے, کچھ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کچھ کو زبردستی واپس بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 19 جو کہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف پریس کی اجازت دیتا ہے. میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں ایک ایسے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں جہاں پر کانسٹیٹیوشن کو ایک جسٹ پیس آف پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے. دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے اندر کوئی اپنے بھائی کی تصویر لیے, کوئی اپنے بیٹے کی تصویر لیے اور کوئی اپنے ہسبینڈ کی تصویر لیے اس ریاست سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آخر ان کا جرم کیا ہے, اور اگر ان کا جرم بھی ہے تو کیا قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا جائے اور پھر ان کو قتل کیا جائے؟ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے قانون کی بات کر رہا ہوں. ایک ایسا ملک ہے جس کو سول جسٹس کے اندر 139 میں سے 124واں نمبر حاصل ہے. ایک ایسا ملک جہاں قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کوئی ایلیٹ کلاس کا مسئلہ ہو. ایک ایسا ملک جہاں قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے کہ جب اقتدار میں لانے کے لیے سیاستدانوں کے کیسز کچھ دنوں کے اندر سالو ہوتے ہیں. میں ایسے ملک کے اندر قانون کی بات کر رہا ہوں. آج بلوچوں کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ کر ایک بات سے تو یقین اٹھ ہی گیا کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. وہ ماں جو کہ اپنے بچوں کے اندر کوئی تفریق نہیں کرتی. تو کیا بلوچ اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ تو کیا ان بلوچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ریاست کے ان لوگوں کے ساتھ رویہ دے کر جنم لے رہے ہیں. اس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر جہاں پاکستان آلریڈی ایک پولرائزڈ کنٹری ہے, اس کی اکنامک کنڈیشنز تو آپ سب کے سامنے ہیں, تو اس طرح سے اگر اسی طرح کے ایشوز ایمرج ہوتے رہے تو پاکستان اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھتا ہے. وقت اب بھی ہے کہ کوئی عملی اقدامات اٹھائے جائیں اور محض کراؤڈ کے پاس جا کر ان سے سوالات کرنے کے بجائے ریاست کوئی عملی اقدامات اٹھائے جس کے تھرو تمام شہریوں کو بلا تفریق ان کے حقوق مہیا کیے جا سکیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. ملتے ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.